الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الانبياء: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع نہایت اہم بھی ہے اور کسی قدر طوالت طلب بھی ہے. میں نے اس مرتبہ جو ہینڈ بل شائع ہوا ہے آج کی اس نشست کے لیے، اس میں ذیلی عنوانات جو ہے وہ معین کر دیے تاکہ آپ کے سامنے بھی یہ رہے کہ آج کن کن موضوعات پر کن کن عنوانات کے تحت گفتگو ہونی ہے. میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. ختم نبوت کے دو مفہوم. نمبر 2، ختم نبوت کے قانونی تقاضے. نمبر 3، تکمیل نبوت کے دو مظاہر. نمبر 4، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی نفی، اس کی تردید. نمبر 5، تکمیل رسالت کے دو مظاہر. نمبر 6، معراج انسانیت کا مظہر اتم. نمبر 7، تکمیل رسالت کا منطقی تقاضا جو ابھی پورا ہونا باقی ہے اور اس ضمن میں امت کی ذمہ داری. اور اس اعتبار سے پاکستان اس وقت فیصلہ کن دو راہ پر. اور آخری عنوان ہوگا پس چہ باید کرد، بس ہمیں کیا کرنا چاہیے. عنوانات سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بات کافی طوالت طلب ہے. میں نے ان موضوعات پر علیحدہ علیحدہ گفتگویں کئی بار کی ہیں، مختلف مواقع پر کی ہیں، جمعے کے اپنے خطبات میں کی ہیں، خطابات عام میں کی ہیں. لیکن یہ کہ ایک کمپیکٹ انداز میں اس پورے موضوع کو سمو لینے کی آج جو ہمت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ ہمت دے اور توفیق دے کہ میں ان تمام موضوعات کو آج ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی وحدت میں سمو کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور یہ اسی طریقے سے ممکن ہوگا کہ نہ تو بہت زیادہ تفاصیل میں جایا جائے اور نہ ہی خطابت کا انداز اختیار کیا جائے، بلکہ سائنٹیفک انداز میں جیسے یہ عنوانات مرتب ہو گئے ہیں اسی طریقے سے اسی انداز میں ان کی وضاحت کی جائے. اب آئیے، سب سے پہلی بات، ختم نبوت کے دو مفہوم. یہ دو مفہوم کیا ہیں اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اردو میں بھی، ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلا پیسے ختم ہو گئے،
پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے، کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے، یا پنجابی میں کوئی کہے دانے مک گئے، پہلا تھا کچھ گندم تھی یا کوئی اور شے تھی اب نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا، اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا، پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی۔ ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا۔ بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی۔ تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے، اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا۔ حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم، یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف۔ یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔
اس کی بیوی کا اس سے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی۔ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر ہے، جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مفہوم، چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حق توجہ نہیں ہوئی۔ اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے وہ موضوع ہے، عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریب میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ عرب میں ہمیشہ سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا۔ کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ، اس سے وہ شخص جو ہے باپ، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام مطلق۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں سلبی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام مطلق ہے، وہ بیوہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، باپ شادی نہیں کر سکتا، ناممکن، محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے تو کسی طرح بھی یہ صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سے جب کہ انہیں طلاق دے دی تھی، حضرت زید ابن حارثہ نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا حضرت زینب کا حضور کے ساتھ آسمان پر، زمین پر نکاح بعد میں ہوا ہے۔ اور یہاں فرمایا اگر اب محمد یہ کام نہ کرتے تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، لہذا اس غلط رسم کی اصلاح کی کوئی شکل نہ ہوتی اگر یہ کام نہ ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی مطلقہ حضرت زینب سے شادی نہ کرتے۔ یہ اس معنی میں قانونی جو مفہوم ہے ختم نبوت کا، اس کے اعتبار سے ریلیونٹ آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے جو دوسری آیتیں پڑھی ہیں وہ ختم نبوت کے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، فضیلت والا مفہوم، آپ کی عظمت والا مفہوم، آپ پر تکمیل ہوئی ہے رسالت کی اور نبوت کی، اس کے ضمن میں آیات پر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے، وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے۔ بہاءاللہ ایران میں اٹھا، غلام احمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا، ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائیوال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے، احسن بنیانہ، جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا، وَتَرَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی۔ فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ، تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے، کتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالی شان محل تعمیر کیا گیا ہے۔ الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی۔ اب حضور فرماتے فکنت انا، وہ اینٹ میں ہوں، صددت موضع اللبنۃ، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے۔ ختم بین بنیان، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے، وختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا۔ اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ۔ تو میں نے اپنا پہلا مضمون پورا کیا، ختم نبوت کے دو مفہوم۔ اب آئیے ختم نبوت کے قانونی تقاضے۔ ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل، یہ اس کا قانونی تقاضا ہے۔ بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تہہ تیز کیا گیا۔ بہاءاللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا۔ اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا، سب وہاں سے بھاگ چکے ہیں، کوئی نہیں رہ سکتا، کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ،
گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اگر اسلامی حکومت ہوتی، مسلمان حکومت ہوتی، چاہے اعلی معیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، تو جس نے ان الحق کہا منصور، وہ سولی چڑھا دیا گیا یا نہیں؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں؟ انگریز کی حکومت تھی. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ. خدائی کا دعویٰ کر دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، رسالت کا دعویٰ کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی داروگیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اور میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا. جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا. الفاظ کیا تھے؟ این جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا. یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت قتال. انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں، قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی؟ لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، این جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا. اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے. کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی. پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں. قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں، لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا. کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں. یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے. لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے، آج بھی لاہوری ہیں. ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا. ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد. انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کا. لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا. لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے. یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجیے. قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے. وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے.
پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے، لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں۔ لہذا مرتدین کی سزا سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی گدن نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شاعر چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکوسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے۔ ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر، ہمیں کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا۔ ہولوکوسٹ ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیے تھے، تو اب اگر 8-10 لاکھ مار دیں فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی گدن نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی۔ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز بھی یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا ساتھ ہی۔ اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی سزا اس کی حق جاری کی جائے گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس فتنے کا استیصال تو بہت دور کی بات ہے، اس کو کوئی گزن میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب آئیے تیسرا عنوان، تکمیل نبوت کے دو مظاہر۔ حضور پر نبوت کامل ہوئی، حضور پر رسالت کامل ہوئی۔ اب ان کو میں علیحدہ علیحدہ ڈیل کر رہا ہوں، اور ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تو فرض کیجئے ایسے تھے کہ جو نبی تھے رسول نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے، تو نبی اور رسول کا ایک فرق ہے۔ اس پر اگرچہ علماء کی آراء مختلف ہے کہ فرق کی بنیاد کیا ہے، کیا فرق ہے، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اس کی شخصیت میں جو دونوں چیزیں جمع ہو گئی، باہمی اس کی نسبت کیا ہے آپس میں؟ دیکھیے، نبوت ہے اللہ سے لینے والا پہلو، اللہ سے ریسیو کرنا، وحی حاصل کرنا، وحی کو وصول کرنا، یہ نبوت ہے۔ رسالت ہے پہنچانا، لوگوں تک پہنچا دینا، عوام تک اس کا حق ادا کر دینا، ابلاغ اور تبلیغ کا۔ تو ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے، وہ نبوت ہے۔ وہ کھڑکی جو ہے وحی کی، وہاں سے وحی آ رہی ہے اور اس کو ریسیو کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کا کام ہے اسے پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تبلیغ، ابلاغ، اس کا حق ادا کرنا، یہ رسالت ہے۔ نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہے؟ دو ہے، اور اس کے لیے در حقیقت میرے نزدیک جو قرآن مجید کی آیت ہے ریلیونٹ، وہ 3 مرتبہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزیں دے کر، الہدا قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، و دین الحق، اور دین حق، 2 چیزیں دے کر بھیجا۔ واو درمیان میں جو ہے حرف عطف ہے، الہدا اور دین حق دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر، پورے کے پورے جنس دین پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دو جگہ پر آیا، چاہے یہ کافر مشرک جو ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو، اور ایک جگہ آیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ یا بطور مددگار۔ حضور کو دو چیزیں دی گئیں، الہدا قرآن حکیم اور دین حق۔ اب نوٹ کیجئے، یہ دونوں چیزیں ابتدا سے چلی آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی سورہ بقرہ میں جو آیا ہے 4 رکوع میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو ہدایت کا سلسلہ آدم کے ساتھ شروع ہو گیا، لیکن جیسے جیسے بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے شعور نے ترقی کی، ذہنی اور فکری سطح بلند ہوئی، ویسے ہی اس ہدایت کے اندر بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا۔ ظاہر بات ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ ٹیچر اس کے لیے پی ایچ ڈی رکھ دیجئے، لیکن وہ پی ایچ ڈی اسے کیا کرے گا؟ کیا وہ پی ایچ ڈی کی تعلیم دے گا یا ایم اے کا نصاب پڑھائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ اپنا ابھی اس عہد طفولیت میں ہے کہ اس کے لیے ایک خاص حد سے آگے بات کا سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ تو نوع انسانی جب تک عہد طفولیت میں تھی، ہدایت یا ہدایات آتی رہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ میں نے یہ لفظ بدل دیا، ہدایت کی بجائے ہدایات۔ کیوں؟ تورات کے بارے میں کمانڈمنٹس کا لفظ آیا، 10 کمانڈمنٹس، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے جب تک نوع انسانی شعور کے اعتبار سے، اپنے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، اپنے ذہن اور شعور کی ارتقائی جو ہے منزل، وہ جب تک میچورٹی کو نہیں پہنچ جاتی، تو اس انٹرم عرصے کے لیے ہدایات آ رہی ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ لیکن جب نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گئی، اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہسٹری اور فلسفی کے جو ماہرین ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، انسان کا، نوع انسانی کا فلسافیکل جو کانشسنس ہے، فلسفیانہ شعور، وہ 1200 سال میں اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے بلوغ کی منزل کو پہنچا ہے۔ 600 BC سے شروع ہوتا ہے، 600 قبل مسیح، فلسفیانہ شعور کی بات کر رہا ہوں، اور 600 بعد مسیح پر ختم ہو گیا۔ 600 BC to 600 AD، یہ 1200 برس۔ سارے فلسفے انہی 1200 سالوں میں پیدا ہوئے۔ سقراط بھی انہی میں تھا، افلاطون بھی اسی میں تھا، اور ارسطوٹل جو ہے، ارسطو بھی اسی دور میں پیدا ہوا، گوتم بدھ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، مہاویر بھی پیدا ہوا، کنفیوشس بھی پیدا ہوا، تاؤ بھی پیدا ہوا۔ یہ سب کے سب کون ہے؟ یہ اس 1200 سال کے۔ اس 1200 سال کے دور میں انسان کا ذہنی، خاص طور پر فلسفیانہ شعور جو ہے، وہ اپنی ارتقائی منزل، آخری میچورٹی کو پہنچ چکا تھا۔ اور یہ وجہ ہے، ایک مرتبہ یادش بخیر پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں، اب وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ جب میں پریکٹس کرتا تھا کرشن نگر میں تو شام کو میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور واقعہ ہے کہ پھل جھڑیاں ہوتی تھی جو ان کے منہ سے نکلتی تھی، معلومات فلسفیانہ، تاریخی، مذہبی مسائل، بہت عمدہ، بہت یوں سمجھیے خزانہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح تک جتنے مذہب پیدا ہونے تھے ہو چکے، جتنے فلسفے پیدا ہونے تھے ہو چکے، اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ دنیا میں نہیں آیا۔ پرانی شراب ہے جو نئے لیبلز کے ساتھ بوتلوں میں پیش کی جا رہی۔ ان کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا، میرا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ چشتی صاحب، اس کا تو پھر براہ راست تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے کیوں؟
جب انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا از خود سوچ چکا، 600 اگر عیسوی تک آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے وہ اپنی پختگی کو اور بلوغت کو پہنچ گیا تھا، تو 610 میں محمد الرسول اللہ پر وحی کا آغاز ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور شاید سیرت النبی کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس اقرا کی وحی کے آنے سے متصلاً قبل مدت کا ہمارے پاس تعین نہیں ہے، کئی مہینے یا کتنا لمبا عرصہ لگا ہے۔ حضور جو مراقبہ کرتے تھے غار حرا میں، کیا کرتے تھے؟ کئی دن مقیم ہیں، دن رات وہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے، بس وہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں جو ہے قیام ہے دن اور رات، کئی دن کیا کرتے تھے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یتحنس فیہ، وہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوا کون سی عبادت؟ وہ یہودوں کے ہاں پیدا ہوتے تو یہودیوں والی عبادت کرتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے، پیدا تو ہوئے مشرکین کے ہاں عرب کے اندر مکے میں، ظاہر بات ہے وہ عبادت کرنے کا سوال ہی نہیں، سلیم الفطرت انسان، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث نے اس کا حل نکالا ہے، کانا صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، کہ حضور کی جو عبادت غار حرا میں تھی وہ غور و فکر، سوچ بچار۔ میرا دعویٰ یہ ہے پوری انسانی فلسفیانہ سوچ کے مراحل اللہ نے طے کرائے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ سارا مرحلہ جو تھا یہ اسی لیے تھا کہ حضور اپنی سوچ سے، غور و فکر سے، اپنی سلامتی طبع اور اپنی سلامتی فطرت کی رہنمائی میں، اب سلیم عقل کی رہنمائی میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر و اعتبار، اور اس کے نتیجے میں پھر جہاں پہنچے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے پایا آپ کو کہ آپ ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تو ہم نے پردے اٹھا دیے، آؤ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہاں نوٹ کیجئے جو نکتے کی بات ہے، دیکھیے ایک بہت اہم حقیقت جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اس میں تحریف ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ نے ضمانت لی ہوتی کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ یقیناً تھی، تحریف ہو گئی، کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر؟ غور کر لیجئے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کے ترجمے میں تحریفیں ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں، ہاں ایک متن قرآن ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کہ سوال یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر جو ہے یہ تو تورات کو بھی کور کرتا ہے، یہ انجیل کو بھی کور کرتا ہے، زبور کو بھی کور کرتا ہے، اللہ ہی نے نازل کی تورات، اللہ نے نازل کی، اور خاص طور پر سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ غور طلب بات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ بلکہ میں ذرا اور ایک لطیف انداز میں اس کو آپ کے ذہن کی گہرائیوں تک لے جانے کے لیے عرض کروں گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ سے شکوہ کرے،
کہ اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ قرآن کو تحفظ دیا، ہمیں نہیں دیا، کیا ہم تیری کتابیں نہیں؟ یقیناً ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت میں تھی، نور بھی تھا۔ تو یہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ابھی ہدایت اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، ابھی اسے اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال تک پہنچنا تھا۔ یہ انٹرم پیریڈ کی جو ہدایات آ رہی تھی درمیانی عرصے کے لیے، عبوری دور کے لیے، ان کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کی چلنا حاجت نہ تھی۔ جب وہ کامل ہدایت آ گئی، مکمل ہدایت آ گئی، ٹوٹل ہدایت آ گئی، نو انسانہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، ہدایت کی تکمیل ہو گئی، وہ ہدن نہیں رہا، اب الہدا ہو گیا ہے، دی گائیڈنس، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کہ میں نے لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو یہیں بیان کر دوں۔ ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا۔ دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے دے کے بیٹھا ہو۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا، نبوت اور وحی تو رحمت ہیں، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا، ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا، یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں یہ، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں،
یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے۔ حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے۔ وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر اوپر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھنے کا؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی، پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی۔ دوسرے دین حق دیا گیا، اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آیت تو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے، جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے، کہیں کوئی اسٹریٹ لائٹ کا سوال نہیں، کہیں کوئی سڑکوں کو صاف کرنے کا سوال نہیں، کہیں کسی کارپوریشن کا، میونسپلٹی کا سوال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ عام جو منار کو فوراً سروے، میں اپنی غار کا میں مالک ہوں، جو چاہوں کرو، میرے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی قدغن نہیں۔ یہ نظام تھا نا، اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ قبائلی نظام قائم ہوا۔ بھائی ہمارا قبیلہ ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے، سردار کا حکم ماننا ہوگا۔ تم فلاں قبیلے کے ہو، اس قبیلے کی روایات یہ ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب جیسے جیسے اجتماعیت آنی شروع ہوئی، پابندیاں انفرادیت کے اوپر قدغنیں لگنی شروع ہوئی۔ یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، تمہارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کا یہ رواج ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہوگا، اور تمہارا جو شیخ قبیلہ ہے، سردار ہے، اس کا حکم ماننا ہوگا۔ آگے چلیے، شہری ریاستیں وجود میں آئی، 2 3 4 قبیلے ایک شہر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب ہر قبیلہ تو اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے، اس کا سردار ہے، اس کا کہنا سب مانتے ہیں۔ ان قبیلوں کے آپس کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا۔ کوئی اصول طے ہوتے تھے کہ ہمارے بین القبائلی معاملات جو ہیں وہ ان اصولوں کے تحت طے ہوں گے۔ اب میں یہاں مثال دیتا چلوں، حضور کی بعثت کے وقت
مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش وہاں رہتے تھے اور کوئی نہیں رہ سکتا تھا. یا قرشی رہے گا یا قرشی کا غلام رہے گا، وہ کوئی بھی ہو، یا قرشی کا حلیف رہے گا، باہر سے کوئی آئے گا تو کسی مکے والے کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا ہے ورنہ نہیں ٹھہر سکتا. تو ون ٹرائب سوسائٹی قریش. لیکن مدینہ منورہ it was at a higher level of evolution, social evolution. 5 قبیلے آباد تھے وہاں. 2 تھے sons of the soil، اصل عرب قبیلے، اوس اور خزرج. 3 تھے یہودی جو آ کر وہاں آباد ہو گئے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. 3 قبیلے. 5 قبیلوں کے آپس میں اب معاہدات تھے نا ان کے درمیان. اب عجیب بات آپ کو سنا رہا ہوں. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا. حضور نے بھی جب 12 ان میں نقیب مقرر کیے تھے تو 9 خزرج میں سے تھے، 3 اوس میں سے تھے. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا. ان کے درمیان طے تھا اگر اوسی قتل کر دے گا کسی خزرجی کو تو دیت جو ہے خون بہا 1/3 ہوگی، اور اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دینی ہوگی، اور خزرجی اگر قتل کر دے اوسی کو تو وہ 1/3 ہوگی. اب آپ سنیے، یقیناً اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میرے خون کی، میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان سے 1/3 ہے. لیکن اگر مدینے میں رہنا ہے تو ماننا پڑے گا. یہ یہاں طے ہو چکا ہے. یو ہیو ٹو ابائڈ بائی اٹ. اب اس کی پابندی کرنی ہو. اچھا، اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب. جیسے آپ افغانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ افغان کا چہرہ تھوڑا اور پگڑ بہت بڑا، ایسے ہی جزیرہ نما عرب جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا ٹربن جو ہے، یہ عرب کا ایک اور علاقہ ہے. شام عرب، عراق عرب، یہ بھی عرب ہے. عراق عرب، شام عرب، اور ایک جزیرہ ہے، یہ جزیرہ نما ہے. جزیرہ نما کے اوپر عراق بھی ہے اور شام بھی ہے. اور اس جزیرہ نما کے the Roman Empire قیصر and the Iranian Empire کسرا، یہ تمدن کی آخری سٹیج تھی. جبکہ حکومتیں بن گئیں، بادشاہت ہو گئی، محل بن گئے، سٹینڈنگ آرمیز ہو گئیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہیں، ٹیکس لگ رہے ہیں. دہقان جو ہے محنت کر رہا ہے اور اسے ٹیکس لیا جا رہا ہے. جاگیردار اپنا حصہ رکھ کر باقی بادشاہ کو پہنچاتا ہے. کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے، اسے ٹیکس لیا جا رہا ہے. ان کو پیسا جا رہا ہے ظلم کی چکی کے اندر. بادشاہ عیش کر رہے ہیں، اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں. یہ زمانہ تھا جب کہ انسانیت کے اوپر پابندیاں ایسی لگیں، انسان مجبور اور مقہور ہو کر رہ گیا. اس دور میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارا تمدنی ارتقاء اس انتہا کو پہنچ گیا ہے. اب اجتماعیت جو ہے اس کا جو ہے دورہ ہے، انفرادیت پس گئی ہے، اس کی آزادیاں ختم ہو گئی ہیں. بادشاہ کا نظام، آپ کو معلوم ہے رومن لیجنز وہ فوجی ہوتے تھے، ان کے غرق آہن، ذرا کوئی عوام میں بغاوت ہوتی تو کس طرح کو کچلتے تھے. ایرانی فوجی کس طریقے سے کچلتے تھے. اس وقت محمد الرسول اللہ آئے اور دین حق، ایک نظام زندگی کو مکمل کر کے عطا کیا گیا محمد الرسول اللہ کو، ہر اعتبار سے مکمل. سوشل لیول پر یہ ہدایت ہے، اور اکنامک لیول پر یہ ہدایت ہے، اور سیاسی سطح پر یہ ہدایات ہیں. ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے دین کو کامل کر کے محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حالانکہ دین ہمیشہ سے ایک تھا. دین موسیٰ کا بھی یہی تھا، عیسیٰ کا بھی یہی تھا، ابراہیم کا بھی یہی تھا، نوح کا بھی یہی تھا. سورہ شورى میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. سب کا دین ایک تھا، لیکن ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا. ابھی اجتماعیت جو ہے محدود تھی.
ابھی انفرادیت کا بول بالا تھا، ابھی ایک نظام کا تصور نہیں تھا، ابھی کوئی پولیٹیکل سسٹم وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی وہ اسٹینڈنگ آرمیز کے دور نہیں آئے تھے۔ وہ دور جب آ گیا تو ایک جسٹ سوشل آرڈر، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس، وہ ہے جو اسلام کی شکل میں دین حق کی تکمیل کر کے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فداہ آباؤنا و امہاتنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دو مظاہر ہیں تکمیل نبوت کے، نوٹ کر لیجئے۔ نمبر ایک، ہدایت ہدن سے بڑھ کر الہدا بن گئی، کامل مکمل ہدایت قرآن میں۔ نمبر دو، دین کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ دونوں چیزیں حضور پر اپنے نقطۂ عروج کو اور کمال کو پہنچ گئیں۔ یہ لینے والا حصہ جو ہے، اللہ سے لینے والا وحی، اللہ سے لینے والا دین، یہ دونوں کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلا جو عنوان ہے وہ میں پہلے ڈیل کر چکا ہوں، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی تردید، کہ وحی کیسے بند ہو سکتی ہے، یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے، نبوت تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت اور وحی ہدایت کے لیے، یہ کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ جاری ہے تو بس میں دعویٰ کر رہا ہوں، مجھ پر وحی آ رہی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا جو میرا جواب تھا وہ آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیا ہے۔ اب آگے چلیے، تکمیل رسالت کے دو مظاہر، یہ نوٹ کیجئے، میں نے کہا تھا یہ ہے لینے والا، یہ ہے دینے والا حصہ۔ رسالت والا حصہ دینے والا، وہاں سے لینے والا نبوت، ہدایت مکمل، وحی کامل، اور دین مکمل۔ اب دینے والے حصے کے بارے میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ رسالت کی تکمیل ہے بئی معنی کہ ایک درجہ ہے رسالت کا تبلیغ، بہت سے نبی تبلیغ کرتے ہوئے ہی ان کی پوری زندگی گزر گئی، کہیں کوئی نظام قائم ہوا ہی نہیں۔ نظام تو صرف محمد عربی کے ہاتھوں اور آپ کے دست مبارک سے قائم ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں بھی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ تبلیغ حق ادا کر دیا، انہوں نے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن ایک ہے اتمام حجت، دین حق کے ضمن میں اتمام حجت کیا ہے؟ دین کو قائم کر کے اس کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کرو۔ ورنہ کتاب میں بہت اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، اس کا یہ اصول ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ، آپ اپنے دماغ سے کام لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں لکھ دیجئے۔ لیکن جب تک آپ اسے قائم کر کے اس کا نمونہ نہ دکھائیں، یہ ثابت نہ کریں کہ یہ پریکٹیکیبل ہے، یہ نافذ کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ حجت جو ہے اپنے درجہ اتمام کو نہیں پہنچی۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ایک یہ کہ آپ کر کے دکھا دیں، فرق ہے کہ نہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر۔ اللہ کا دین ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے قائم ہو جائے۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی نام لیا تھا، سقراط کے بعد افلاطون، افلاطون کے بعد ارسطو۔ افلاطون نے ایک کتاب لکھی تھی، دی ریپبلک۔ اس نے نقشہ کھینچا، اس طرح ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، نظام ایسا ہونا چاہیے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، فلاں معاملات ایسے ہونے چاہیے۔ اور وہ کتاب اتنی وزنی ہے ایک کتاب کی حیثیت سے، حضرت مسیح سے 300 برس پہلے کی شخصیت ہے، تو گویا کہ 2300 برس سے وہ کتاب دنیا میں موجود ہے، چلی آ رہی، کتاب ختم نہیں ہوئی۔ ورنہ لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان نہیں رہتا۔ کتاب تو وہی باقی رہتی ہے جس کے اندر کوئی وزن ہو، جس میں کوئی ٹھوس مواد ہو۔ وہ ریپبلک آج بھی موجود ہے دنیا میں، لیکن جو نظام اس نے پیش کیا تھا ریپبلک میں، وہ کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوا، تو وہ حجت نہیں ہے۔
کہہ سکتے ہیں یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، خیالی جنت کا نقشہ کسی نے کھینچ لیا ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ بابا کیا کہہ رہے ہو؟ اب میں مثال دے رہا ہوں بڑی سادہ سی، یہ بظاہر تو بہت اعلیٰ بات ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے۔ ہاں بھائی بڑی اچھی شاعری کی ہے آپ نے، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ سردار سردار ہوتا ہے، خادم کیسے ہوگا؟ کیا محمد نے یہ کر کے نہیں دکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا خلیفہ وقت کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری لے کر اور وہ اس خاندان کو نہیں پہنچائی کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے؟ لاکھوں مربع میل کے اوپر ان کا حکم چل رہا ہے، اور اپنے کندھے پر غلام نے کہا بھی کہ حضرت حضور یہ میں حاضر ہوں، میں لے چلتا ہوں۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ ایک عورت کو رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، اور عورت کو دیکھا درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اسے اٹینڈ کرنے والا نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی نائی نہیں۔ گئے ہیں فرسٹ لیڈی اپنی بیوی کو لے کر گئے، اور اس بیوی نے جا کر حضرت عمر کی اہلیہ نے جا کر وہاں دایا گیری کی، سید القوم خادمہم، کر کے دکھایا کہ نہیں؟ انسانی مساوات کا نقشہ پیش کر کے دکھایا کہ نہیں؟ کہ بیت المقدس کا سفر ہو رہا ہے، اور سرکاری سفر ہے، کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، نجی سفر نہیں ہے، کوئی علاج معالجے کے لیے نہیں جا رہے معاذ اللہ، بلکہ خالص سرکاری سفر، بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس شان کے ساتھ؟ صرف ایک اونٹ لیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی دستہ ہونا چاہیے، کوئی باڈی گارڈ ہونے چاہیے، کوئی جو سا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ کوئی باقاعدہ جو ہے ایک گروہ جو ہے ساتھ جانا چاہیے، انٹوراج جس کو کہا جاتا ہے آج کل، نہیں، ایک خلیفہ وقت ہے، ایک ان کے ملازم خادم۔ اور مساوات کی حد یہ ہے کہ چونکہ اسی پر راستے کا جو بھی راشن ہے وہ بھی اسی اونٹ پر ہے، لہذا ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو سوار نہیں ہو سکتے۔ ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خادم جو ہے وہ نکیل پکڑ کر چل رہا ہے آگے آگے۔ اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے، اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں آگے آگے۔ اور جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں اور غلغلہ مچ گیا، وہاں آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، وہ وہاں کے سپہ سالار تھے اس فرنٹ کے۔ انہوں نے دیکھا عمر چلے آ رہے ہیں، اور وہ وقت آخری ایسا ہوا حساب کتاب سے کہ باری ہو گئی اس خادم کی، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے خدا کے لیے، لوگ کیا کہیں گے آپ مان لیجئے، نہیں، الدور دورک، نہیں، باری تمہاری، یہ حساب کا معاملہ ہے، تمہاری باری ہے، تم بیٹھو۔ راستے میں کہیں کیچڑ بھی تھا، جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، ایک ہاتھ میں جوتے اٹھائے، ایک میں وہ نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی، اور چلے آ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، انہونی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ پوری تاریخ ہے، یہ کوئی 5-6 ہزار سال پرانی بات نہیں ہے۔ 1400 برس کیا ہوتے ہیں انسانی تاریخ کے اندر؟ یہ تمام تاریخ جو ہے محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی تکمیل اس درجے میں یوں ہوئی کہ جو دین حق آپ پر کامل کیا ہو گیا، اسے آپ نے قائم کر کے نافذ کر کے دکھایا۔ یہ ہے در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر اول۔ نمبر 2، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور سیرت کا یہ حصہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، حضور کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ کے گیسوؤں کی بات ہو رہی ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں، سایہ تھا نہیں تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ irrelevant ہے۔ سیرت، اصل سیرت کیا ہے؟ حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے، ہیومن لیول پر۔ اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقہ جھیل کر،
زخم جھیل کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر، یہ مراحل طے کر کے یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا، نہیں۔ 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے، اور طائف میں جو نقشہ ہوا ہے، رسوا سر بازارے آشوق ستم گارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ طائف میں کیا ہوا ہے؟ تینوں جو بڑے سردار تھے ان سے گفتگو کی ہے انہوں نے، تو ایسے جملے کہیں چبھنے والے جو کلیجے کو چیرتے۔ اور پھر جب سٹریٹ ارچنز جو ہوتے ہیں، آوارہ لوگ، آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کیا ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا خبر لو ان کی، اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ساتھ صرف ایک ہے، حضرت زید ابن حارثہ، وہ سامنے سے آ کر روک بنتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، تو وہ پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں تو آگے سے پتھر آ رہے ہیں، جسم لہو لہان ہو گیا ہے، جسم کا خون بہ کر جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، غشی سی تاری ہوئی ہے، تھک کر بیٹھ گئے ہیں تو 2 غنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، اٹھو جاؤ۔ یہ نقشہ ہے، محمد عربی ہیں، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اور یہ نقشہ ہے، یہ ہے سیرت۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس تکلیف کا جو پھر جو نقشہ نکلا ہے، کہ پھر جو حضور کے قلب کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ شک ہوتا ہے اسے پڑھتے ہوئے۔ جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر گئے، وہاں آپ کے اب دعا کی ہے، مناجات کی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے؟ تو اندازہ کیجئے کہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ فریاد جو ہے اس کا ٹرن کیا ہے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ حضور کی 23 برس کی زندگی جو ہے وحی کے آغاز کے بعد سے دن رات کی مشقت اور محنت، جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ معجزات نہ ہونے کے برابر۔ حضور کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے، اصل معجزہ وہ ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کفار قریش مکہ جو ہے وہ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، جیسے موسیٰ کو معجزہ ملے، جیسے عیسیٰ کو معجزے ملے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں دکھائیں گے، ہمارا معجزہ قرآن ہے۔ ان معجزوں کو دیکھ کر کون ایمان لے آیا تھا؟ کیا فرعون نے مان لیا تھا؟ کیا یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے معجزے دیکھ کر؟ جن سے بڑے معجزے ممکن نہیں ہے، حسی معجزے، آنکھوں سے دکھائے جانے والے معجزے تو اس سے بڑے ممکن نہیں ہے۔ مردے سے کہا جائے قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جائے، چلنا شروع کر دے، مردہ قبر سے نکل آیا۔ یا یہ کہ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ احیاء موتا اور تخلیق حیات، اس سے آگے کوئی شے ہے؟ باقی یہ کہ جو مادرزاد اندھا تھا، ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ مردہ کو زندہ کر دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو کیا ایمان لے آئے لوگ؟ لوگوں نے کہا جادوگر ہے، اور جادو کفر ہے، لہذا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، سولی چڑھا دو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد کے بارے میں طے کیا کہ وہ معجزے نہیں دکھائی جائیں گے۔
ہدایت کا طالب کوئی ہے تو قرآن موجود ہے، معجزہ ہے سب سے بڑا، اور ہدایت کا طالب نہیں ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دو، ایمان تو نہیں لاتے۔ لیکن اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے، جب بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ نازل ہوئے تھے کہ نہیں؟ جیش العسرہ، سفر تبوک، بھوک کا یہ حال اور رسد کی کمی کا یہ حال کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور۔ پہلے ایک شخص نے منہ میں رکھا، چوس لیا کچھ دیر، پھر دوسرے کو دے دیا، اس نے چوس لیا، کچھ گلوکوز مل گئی، کچھ انرجی مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر تیسرے کو دے دیا۔ 3 آدمیوں کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور۔ کیا من و سلوہ نازل ہوا؟ بتائیے۔ یہ میں سوال بعد میں کروں گا، کیا وہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب تھے محمد کے امتیوں سے؟ کیا موسیٰ زیادہ عزیز تھے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے، واقعہ اپنی جگہ ہے۔ غزوہ خندق کے اندر لوگوں نے فاقوں کی وجہ سے، کئی وقت کا فاقہ ہے، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے تو کمر سے پتھر باندھ لیے، اپنی چادریں لے کر یہاں پتھر رکھا پیٹ کے اوپر اور چادر سے کس دیا تاکہ کمر جو ہے سیدھی رہے۔ پھر حضور سے آ کر فریاد کی کہ حضور اب یہ فاقہ کشی ناقابل برداشت ہو رہی، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے۔ حضور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ساری باتیں ہماری سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو تمام انبیاء کو جو خوبیاں دی گئیں وہ ساری آپ کو دے دی گئی۔ یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، ان سے بڑھ کر حسن محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم عیسیٰ ید بیضا، یہ ساری چیزیں ہیں محمد آپ کو عطا کی گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا آپ کو، تمام نبیوں پر جو تکلیفیں آئی ہیں میں نے تنہا وہ ساری جھیلی ہیں۔ یہ حدیث نبی ہے۔ بہرحال اس پوری بحث کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ معجزوں سے نہیں ہوا ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوا ہے۔ دعائیں بھی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، غزوہ بدر میں آئی ہے مدد، اور مدد کا رات دروازہ آج بھی بند نہیں ہے۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی مدد تو اب بھی آئے گی۔ معجزہ جو ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا تھا، حضور کے لیے بعض معجزے ہیں، بعض مواقع پر تھوڑا سا کھانا جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا، یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کرامات کی نوعیت کی چیزیں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا ہم وہاں دیکھتے ہیں، دھوپ پریشان کر رہی ہے تو ساتھ کے ساتھ بادل چل رہا ہے، ابر چل رہا ہے، ظل اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا ہے۔ 6 لاکھ کا قافلہ، 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے تھے، 600,000، اور یہ قافلہ جب چلتا تھا کتنا بڑا ایریا ہوتا ہوگا، اور اس کے اوپر وہ صاحبان کی طرح جو ہے مسلسل وہ ابر ساتھ کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہاں تو نہیں ہوا، یہاں جو کچھ ہوا ہے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، زمین پر قدم بقدم چل کر ہوا ہے، عام انسانی سطح پر ہوا ہے، محنت سے ہوا ہے، مشقت سے ہوا ہے، تکلیفیں جھیل کر ہوا ہے، مصائب برداشت کر کے ہوا ہے، آزمائشوں میں سے گزر کر ہوا ہے، امتحانات میں سے گزر کر ہوا ہے۔ حضور کا اپنا خون 2 مرتبہ گرا ہے۔ ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خواہش یہ تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ،
میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے آج سے عرض کیا تھا، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ نوٹ کر لیجئے، نبی قتل ہو سکتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، قتل ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ سولی نہیں چڑھائے جا سکتے تھے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ بہرحال یہ ہے میرے نزدیک تکمیل رسالت کا بھی دوسرا حصہ، اور اس کے لیے میں نے ایک عنوان اور قائم کیا ہے، معراج انسانیت کا مظہر اتم۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، خلیفۃ اللہ بنایا، مسجود ملائک بنا دیا، تمام فرشتے ان کے سامنے جھکا دیے گئے۔ ایک سے زائد مقامات پر یہ الفاظ ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تین معنی میں۔ سجد الملائکۃ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، ان سب نے کیا، اجمعون، سب نے مل کر کیا۔ لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا قوتیں رکھی ہیں، اس کا صحیح مظہر جو ہے وہ شخصیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کی عظمت اس کو دیکھنا ہو، اس کا نمونہ دیکھنا ہو، تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے برغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ اے غالب، تیری شخصیت کی وجہ سے انسان کی سوچ پر یہ بات کھلی کہ انسان کا تخیل جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے۔ یہ تیرے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ تخیل جو ہے انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی، اس کا ظہور، اس کا مظہر اتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج انسانیت۔ اگلا عنوان ہے تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ۔ تکمیل رسالت کا ایک مظہر یہ ہے، نوٹ کیجئے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، پوری نوع انسانی کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ واحد رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہود کے بارے میں تو ہے، قوم عاد کے لیے بھیجے گئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں ہیں، ساری نسلوں کے لوگ ہیں۔ فار ایسٹ میں چلے جائیے، عیسائیت موجود ہے۔ آپ وہ جو تاریک کہلاتا ہے بلیک کانٹیننٹ افریقہ، اس کے گھنے ترین جنگلات میں کانگو کے طاس میں پہنچ جائیے، وہاں آپ کو عیسائی مل جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی مشنریز نے تبلیغ کے ضمن میں جو کارنامے کیے ہیں، جہاں جہاں پہنچایا ہے، عام انسان کا وہاں پہنچنا آسان کام نہیں۔ کانگو کا طاس ہو، امیزن کا طاس ہو، کہاں نہیں پہنچی؟ آپ کے ملک میں جیکب آباد میں بیٹھے ہوئے، کتنی گرمی، شدید گرمی، جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم بھی وہاں پر، لیکن وہاں انہوں نے اپنے مشن قائم کیے۔ تو اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہو۔ لیکن اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، اور نص کے اعتبار سے، منصوص منقول ہونے کے اعتبار سے، حضرت عیسیٰ کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل،
وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ قرآن کی تو نص قطعی ہو گئی، خود انجیل میں موجود ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ کلیئر بات، جب آپ نے اپنے 12 حواریین کو بھیجا ہے، جاؤ اب جو چیز تمہیں مجھ سے ملی ہے اب تقسیم کرو، لوگوں میں پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لیکن فرما دیا تھا جینٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی ہے تمہیں۔ یہ گوئمز اور جینٹائل یہ اصطلاح ہے یہود کی، کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں یہودی، باقی جو انسان ہیں مختلف نسلوں کے یہ انسان نما حیوان ہیں، شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں، حقیقت میں یہ حیوان ہے۔ جینٹائلز اینڈ گوئمز یہ دو اصطلاحات ہیں ان کی، لیکن جینٹائلز کو تبلیغ کرنے سے حضرت مسیح نے روکا، یہ بھی انجیل میں موجود ہے، بلکہ اس میں جو الفاظ انجیل میں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے الفاظ نہیں ہو سکتے، اس میں یقیناً جو ہے کہیں کسی اور نے نمک مرچ ملا دیا ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا، یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ ثابت ہے قرآن سے بھی، رسول الی بنی اسرائیل، اور انجیل سے بھی کہ آپ کی بعثت تھی میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ اصل میں سینٹ پال تھا، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اسلام کا شدید دشمن، لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رکھنا پیدا کیا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چپکلش کو زندہ کیا، اور کہا کہ وسیع جو ہے اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے، خلافت ان کا حق ہے، یہ عثمان جو بیٹھا یہ غاصب ہے، غاصب، اور ابو بکر بھی غاصب تھا اور عمر بھی غاصب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نقل کفر نہ باشد۔ بہرحال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، پھر 4.5 برس تک مسلمان آپس میں لڑے، 1,00,000 مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران 4.5 سال میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ تو وہ جو سیلاب چل رہا تھا اسلام کا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جو اسلام کا ایڈوانس چل رہا تھا رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف، وہ رک گیا انٹرنل سیبوٹاج کے نتیجے میں، ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں بول بالا ہو چکا ہوتا اللہ کے دین کا۔ اسی طریقے سے سینٹ پال جو ہے، سینٹ، اب کیونکہ سینٹ کہا جاتا ہے میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جب تک حضرت مسیح موجود رہے دنیا میں شدید ترین مخالف تھا۔ جب حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا، اب وہ لبادہ اوڑھ کر کے مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور مسیح پر میں اب ایمان لے آیا ہوں، اور مسیح نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ مقام عطا کیا ہے، پھر وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا، اور اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا۔ عبداللہ ابن سبا بھی ختم کر دیتا ہمارے دین کو، لیکن یہ دین آخری تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، لیکن اس سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا، یہ سینٹ پال نے کیا ہے۔ حضرت مسیح کے کسی قول کے اندر جو ہے تثلیث موجود نہیں ہے، چاروں اناجیل آپ پڑھ جائیے، اناجیل اربعہ، متی کی ہو یا جون کی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں نہیں ہے آپ کو کوئی جملہ ملے گا تثلیث کا، یہ سینٹ پال کی جو ہے ایجاد ہے۔ نمبر 2، شریعت ساقط، حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، انہوں نے کہا نہیں، شریعت موسوی ساقط۔ اور نمبر 3، اس کی تبلیغ کا دائرہ جینٹائلز میں، نان جیوز کے اندر اس کا دائرہ وسیع کیا ہے، ورنہ ازرو قرآن، ازرو انجیل، حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بعثت بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھی، پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کی۔ میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی، یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، لیکن مختلف الفاظ میں آیا۔ سب سے کلیئر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں کی، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کسی ایک قوم ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ نبوت ہمیشہ سے رحمت ہے، رسالت ہمیشہ سے رحمت ہے، لیکن آپ پر آ کر یہ رحمت رحمت للعالمین بن گئی ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ تکمیل رسالت کا ایک مظہر ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، قل یا ایھا الناس، اے محمد ڈنکے کی چوٹ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ اب آ رہی ہے مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات، ختم رسالت کا یہ پہلو، یہ مظہر تاحال تشنہ تکمیل ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے بھیجا محمد کو غلبہ دین کے لیے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے۔ ان دونوں کو جوڑیے، صغرا کبرا ملا دیجیے، تو بعثت محمدی کا مقصد، تکمیل رسالت کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جبکہ کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو بات کہی بڑی پیاری ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو کام ابھی نہیں ہوا، پوری نوع انسانی تک تو دین نہیں پہنچا، پوری نوع انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا۔ لیکن نوٹ کر دیجئے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ حضور نے خبریں دی ہیں اپنے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت، 5 ادوار۔ پہلا دور، دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ، تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، پانچواں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ نوع انسانی اس 5ویں دور کی دہلیز تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں۔ پھر آپ نے خبر دی، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور محمد پر تکمیل رسالت کا یہ مظہر پورا نہ ہو کہ کل روئے ارضی پر محمد کا لایا ہوا دین، دین الحق، اسی طرح غالب ہو جائے جیسے ان کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جیسے آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین غالب ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، برداشت کی، جانیں دی، قربانیاں دی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت حمزہ جیسے بھی ان میں ہیں، ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں کی جانوں سے بڑھ کر اس کی جان قیمتی ہے۔ حضرت حمزہ جو ہے، ان کی جان کا تو کیا قیمت اندازہ لگائیں گے۔ یہ جانیں گئی ہیں تب دین آیا ہے، دین غالب ہوا، لیکن ہونا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ پر تکمیل رسالت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیل رسالت کا یہ تقاضا کہ کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو؟ ایک اور حدیث جو مقداد بن الاسود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور کے الفاظ یہ ہیں، لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر
کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ ہوگا، یہ ہو کر رہنا۔ اور اسی وقت ہے کہ واقعتاً حضور کی ختم نبوت، ختم رسالت بمانی تکمیل رسالت و تکمیل نبوت، اس کا بتمام و کمال ظہور اسی وقت ہوگا۔ علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی، اس کے مضامین کو بھی اپنے اشعار میں پیش کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سے بے شمار اپنے اشعار کے اندر استشہاد کیا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں بھی کہ یہ دور آ کر رہے گا، آسماں ہوگا سحر کی گور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کل روئے عرضی پر لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ۔ حکومت، حاکمیت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ دیکھیے یہ کام پہلے جب ہوا تھا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، پھر آپ کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، فوجیں نکلی ہیں مشرق اور مغرب، مشرق میں عراق سے ہو کر ایران، پھر یہ پورا ملک جو اس زمانے کا خراسان تھا چین تک بات پہنچ گئی، مغرب میں شام، اور شام سے ہو کر سینائی پیننسولا سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 اٹلانٹک اوشن تک بات پہنچ گئی۔ کہاں سے کہاں تک، از کجا تاب کجا۔ وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، فتنہ جو تھا سبائی فتنہ، اس نے انٹرنل سیبوٹاج کیا، آپس میں بڑھا دیا مسلمانوں کو، قوت ٹوٹ گئی۔ جیسے کہیں اونچائی پر ٹرک چڑھ رہا ہو اور کہیں موشن ٹوٹ جائے، تو موشن ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور گھبراتا، یہ موشن ٹوٹ گیا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں ہمارا تھم گیا اور ریورسل شروع ہو گیا۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک خطے میں اللہ کا وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا۔ جہاں تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کتنی قربانیاں دے کر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ابھی کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ اشارات ہیں کہ یہ خطہ آپ کا، یہ پاکستان اور اس سے ملک سرزمین افغانستان، یہاں سے آغاز ہوگا۔ اب اگرچہ موجودہ حالات بڑے تباہ کن ہیں، افسوسناک ہے، ریورس گیئر لگ گیا ہے، طالبان کے بارے میں ریورس گیئر لگا، جہاد کشمیر پر ریورس گیئر لگ گیا۔ اب اللہ نہ کرے لیکن یہ کہ بش صاحب نے حکم دے دیا ہے اپنے جو کارکن ہیں انہیں، سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں کو، کہ ایسی تیاری مکمل کر لو کہ اگر ذرا بھی اندیشہ ہو کہ پاکستان کے جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں ان تک جو ہے یہ فنڈامنٹلز کی رسائی ہو سکتی ہے تو فوراً قبضہ کر لے۔ اس کا بھی ہو گیا۔ اب سود کے بارے میں جو ہماری پیش رفت ہوئی تھی اس پر بھی ریورس گیئر لگ گیا۔ وہ فیصلہ ابھی اناؤنس تو نہیں ہوا لیکن معلوم ہے کہ کیا فیصلہ ہے، کون نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ تو حالات بڑے نامساعد ہیں، ناموافق ہیں، لیکن اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے۔ ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ۔ ظاہر بات ہے کہ جو کوئی حالات بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اسی خطۂ ارض سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 400-500 سال سے اس کی تمہید کی ہے، تو اللہ کرے گا۔ لیکن پس باعت کر کے درجے میں کہوں گا، ہم میں سے ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ اس کے لیے کمر کس لے۔
دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میں جو کچھ کر سکتا ہوں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے اختیار میں، اس کے لیے آپ عند اللہ مسئول ہے، ذمہ دار. پہلی بات یہ کہ طے کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. سیرت النبی سے یہ سبق لینا ہے، یہ اسوہ رسول ہے. اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والی آیت کہاں آئی ہے؟ غزوہ احزاب کے ضمن میں آئی ہے، جس موقع پر حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ سے. وہ نقشہ دکھایا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم کوئی تکلیف جھیلنے کو تیار نہیں، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں. پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو حرام سے پاک کریں. کوئی سودی لین دین ہے ختم کریں. پردہ نہیں ہے گھر میں، پردہ نافذ کریں. شریعت کے احکام ہے. کوئی ہمارے ہاں قانون نہیں بنا ہے آج تک جس نے پردے کو ممنوع قرار دیا. اگر چھوڑا ہے تو ہم نے خود چھوڑا ہے، ذمہ دار ہم ہیں. کوئی قانون ایسا نہیں بنا کہ بینک سے لازماً سود کے اوپر قرضہ لے کر اپنی دکان زیادہ چمکاؤ، کاروبار زیادہ بڑھاؤ. کوئی قانون نہیں ہے. جو کرتا ہے خود کرتا ہے، ذمہ دار ہم ہیں. اسی لیے ہمارے اوپر اعمالکم اموالکم، حضور نے فرمایا تمہارے اپنے عمل تمہارے اوپر حکمران ہو جاتے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم مسلط کر دیے جائیں گے. تو پہلا کام ہے انفرادی توبہ. خود طے کرے جینا مرنا اللہ کے لیے، اور سب سے پہلے اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرے. پھر نمبر 3، اب تلاش کرے کوئی قافلہ، کوئی جماعت جو دین کو قائم کرنے کے لیے اور صحیح طریقہ پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی، اس میں شامل ہو. علیکم بالجماعہ، حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے جماعت کی شکل اختیار کرنا. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اور یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اپنے طور پر نہیں دے رہا ہوں. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ حدیثیں آپ کو نہیں سنائی گئی. 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، جماعتی شکل ہو، اور جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، ڈسپلن جماعت. وہ ہجرت بھی کرے گی، جہاد بھی کرے گی. تلاش کیجئے، خود تلاش کریں، اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں. اس میں میں صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں. 4 چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے. اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اقامت الدین، دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، جس کے لیے محمد بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تکمیل کرنا. نتھنگ شارٹ آف دیٹ. ورنہ کام تو اور بھی بہت اچھے ہیں، تعلیم کا، تدریس کا، تبلیغ کا، خلق خدا کی خدمت کا، بڑے اچھے اچھے کام ہیں. لیکن نہیں، ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، قائم کرنا. نمبر 2، اس کا ڈسپلن مضبوط ہونا چاہیے. نمبر 3، ان سے پوچھئے طریقہ کار کیا ہے آپ کے سامنے. وہ طریقہ کار اسوہ رسول سے اخذ کیا جانا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور نمبر 4 یہ کہ اس کی قیادت کے قریب جا کر سونگھئے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی. کہیں ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ ہیں تو باتیں تو اچھی ہیں لیکن دھندا ہے، یہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. 4 چیزیں اگر کہیں پر کسی درجے میں بھی پوری ہو جائیں، آپ پر لازم ہے اس جماعت میں شریک ہونا، اور اس جماعت میں شریک ہو کر اور پھر دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا. 10 جماعتیں ہوں، 20 جماعتیں، کوئی پرواہ نہیں. ایک جماعت صرف نبی کی ہوا کرتی تھی. نبی کی جماعت کے اندر جو شامل نہیں وہ کافر، نبی کی جماعت کو جو چھوڑ گیا وہ مرتد. لیکن یہاں نہیں ہے معاملہ. اب کوئی نبی نہیں ہے، اب تو در حقیقت آپ کی جماعت ہے، کسی اور کی جماعت ہے، کسی اور کی آپ دیکھیے جو آپ کو پسند آئے، جو دل کو لگے. کام کرنا ہے دین کا، قافلے بے شمار ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے بالکل علیحدہ نہ رہ جائے، بری نہ رہ جائے. یہ ہے میرا پیغام سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا کنکلوڈنگ
جو پیغام ہے میرے لیے آپ کے لیے امتیوں کے لیے، پس چہ باید کرد، کرنا کیا چاہیے، وہ میں نے 3 نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلے طے کریں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پھر اپنی معاش اور معاشرت میں سے غیر اسلامی چیزیں، حرام چیزیں نکال کے پاک کریں اپنی معاشرت کو اور معیشت کو۔ پھر یہ کہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کر اور ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو کر جد و جہد کریں کہ یہاں پہ اسلامی انقلاب آئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے حضور کا طریقہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون ہوں۔ ابھی جناب مظفر وارثی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، لیٹ ہو گئے تھے ورنہ ان کی نظم جو ہے آپ پہلے سنتے، لیکن اب اچھا ہے، اب آپ جو بھی ذرا ثقیل باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں تو کچھ آپ کے لیے ذرا ایک دوسرا نقشہ بھی سامنے آ جائے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے اور دعا پر پھر محفل کا اختتام ہوگا۔ معذرت خواہ ہوں کہ تاخیر سے پہنچا اور ڈاکٹر صاحب کا خطاب شروع ہو چکا تھا، میری نظم پہلے ہونا تھی اس سے، اب وہ کوئی مناسب نہیں لگتا کہ میں نظم پیش کروں۔ بہرحال 2 نعت کے شعر اس موقع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں۔ آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، ذلی یا بروزی اب کوئی پیمبر، دعا سے پہلے مجھے 2 باتیں یاد آئی ہیں۔ ایک تو میں یہ فیضان اقبال نامی کتاب ہے، شورش کاشمیری صاحب نے مرتب کیے ہیں، علامہ اقبال کے خطوط اور بیانات وغیرہ سے کچھ ان کے اقوال، تو میری آج کی تقریر کا لب لباب یہ تکمیل رسالت اور اتمام اور تکمیل اور اکمال۔ دیکھیے اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، قادیانی نظریہ ایک جدید نبوت کے اختراع سے، قادیانی افکار کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس سے نبوت محمدیہ کے کامل و اکمل ہونے کے انکار کی راہ نکلتی ہے۔ یہی تکمیل، کامل اور اکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ در حقیقت اس کاملیت اور اکملیت کے اندر نقب لگائی ہے۔ اور اس کے ایک عقیدت مند کا شعر تو یہاں تک ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، ان کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، قسمت بختی تک یہ لوگ پہنچے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، جو چاہو کہو جو چاہو بک دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دارو گیر نہیں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، شان محمدی سے بڑھ کر اس بدبخت غلام احمد کی شان ہے جس کو ان کا ایک عقیدت مند بیان کر رہا ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، معاذ اللہ۔ اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل شکر، کل ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک محمد وبارک وسلم وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔
اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.